فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اپنے مستقبل کی باتیں یا غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے کچھ خطوط کھینچتے تھے اور اس میں کچھ گوٹیاں رکھا کرتے تھے یا کچھ لکھا کرتے تھے، اس سے وہ اندازہ کرتے تھے کہ ہمیں یہ چیز جا کر کے نتیجتاً معلوم پڑے گی، حالانکہ اس میں معلوم نہیں پڑتی تھی۔ وہ حقیقت میں ایک طریقے سے تعبد شیطان تھا، شیطان کی عبادت اس میں ہوتی تھی، اور اس طریقے سے شیطان کچھ باتیں ان کے کانوں میں کیا ہے وہ القاء کیا کرتا تھا، اس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ رمل بھی کیا ہے، یہ کیا بولتے ہیں، ریت پر اور زمین پر جو ہے مٹی پر خطوط کھینچ کر کے کچھ غیب کی باتیں بتانا، یہ بھی کیا ہے جبت ہے، یہ بھی کیا ہے جبت ہے۔ ہمیں کیا معلوم پڑا، پرندہ اڑا کر کے پال لینا یہ بھی جبت ہے۔ کس طرح یہ سحر ہو رہا ہے، ایک کام کرنے والا شخص نکلا ہے، اس کے مائنڈ کو آپ ڈائیورٹ کر دے رہے ہیں، اس کے مائنڈ کے اوپر آپ حاوی ہو جا رہے ہیں، اس کے دماغ کو آپ کنٹرول میں کر لے رہے ہیں، جس طرح ایک جادوگر کر لیتا ہے آپ بھی کر لے رہے ہیں۔ آپ اس کو کچھ خطوط کھینچ کر کے اس کو غیبیات کا دعویٰ بتا رہے ہیں، مستقبل کی کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے معاملے کو آپ کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے معاملے کو روکنا چاہتے ہیں، یا اس کو کام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہے، یہ رمل بھی کیا ہے، اللہ رسول نے کیا کہا، یہ بھی سحر ہے، سحر کی بھی قسمیں۔ ایسے ہی تیسری چیز ہے بدشگونی لینا۔ بدشگونی کیسے لی جاتی ہے؟ بدشگونی عموماً جو ہے لوگ چہرے دیکھ کر کے انواع و اقسام دیکھ کر کے لیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بدشگونی کے اتنے طریقے ہیں کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے لیکن محسوس نہیں کریں گے۔ کوئی ناپسندیدہ آدمی آپ کے سامنے صبح صبح مل گیا، آپ بولیں گے منحوس آدمی ملا، کام ہی نہیں ہوگا۔ بدشگونی۔ کوئی نہ جس کو آپ نہیں چاہتے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا آ کر کے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، بولیں گے آج ہمارے گھر کا ستیہ ہو گیا، ستیہ ناش ہو گیا، کام نہیں ہوگا آج۔ روڈ میں جا رہے ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا ان کا، بولے کوئی چیز راستہ کاٹ کے گئی ہے، کوئی بلی راستہ کاٹی ہے، کوئی جانور راستہ کاٹا ہے نا، آفت تمہارے اوپر آئی ہے، بولے جو ہے۔ اب جو ہے آپ راستے پر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ جو ہے کیا کریں، کچھ دیر رکے رہیں، 2-4-10 لوگوں کو گزرنے دیں، تاکہ کوئی اگر اور آفت ہو تو وہ ان پر آ جائے، تمہارے اوپر نہ آئے، تم بعد میں جاؤ۔ بہت سے بدشگونی کے معاملات ہیں۔ اب ہمارے یہاں عام طور پر بدشگونی لوگ لیتے ہیں، اچھی بات ہو رہی ہے، 2-4 لوگ مشورے کر رہے ہیں، کوئی آدمی چھینک دے رہا ہے، ارے بولا پوری بات کو خراب کر دیا اس نے۔ ارے بھائی کسی کے چھینک صحت کی علامت ہے یا بیماری کی نشانی ہے، اس صحت کی علامت اور بیماری کی نشانی سے آپ کی بات کا کیا تعلق؟ لیکن زبردستی اس کو اپنے ذہن پر کیا کر رہے ہیں، آپ تھوپ کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ اسے بدشگونی لے رہے ہیں اپنے آپ کو جو ہے۔ ایسے بہت سے امور ہیں، ہم نکلتے ہیں یہ سوچ کر کے نکلنا کہ ہم فلاں فقیر کو یا پہلے فقیر کو اتنا صدقہ کر کے جائیں گے ہمارا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، صدقہ سے مصیبتیں ہٹتی ہیں، لیکن آپ اس طریقے سے شگون لے کر کے جائیں، یعنی کہ پہلا فقیر جو ہمارے گھر پر آئے گا ہم اس کو اتنا دیں گے یا واپس نہیں کریں گے اس کو۔ یہ اس طرح بھی لوگ شگون لیتے ہیں، گھر میں برکتیں ہوتی ہیں اس طریقے سے۔ بعض لوگ اس طرح شگون لیتے ہیں دکاندار ہو کر کے، پہلے گراہک کو واپس نہیں کرنا ہے ورنہ دن بھر گراہک واپس جائے گا، یہ بھی ایک شگون کا طریقہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض دکانداروں کو آپ ان کے 500 روپے والا سامان جو وہ 300 میں لا کے 500 میں بیچتے ہیں، آپ اگر ضد پہ جائے پہلے گراہک ہے، نہیں میں 200 سے ایک پیسہ زیادہ نہیں دوں گا، وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا، وہ 200 میں دے دے گا، 100 روپے گھاٹا سے لے گا، لیکن چونکہ آپ پہلے گراہک ہیں آپ کو واپس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا گراہک کیا ہو جائے، وہ دن بھر کا گراہک واپس جائے، وہ شگون لے رہا ہے نا۔ یہ شگونی ہو چاہے بدشگونی ہو، خیر شگون ہو چاہے بدشگون ہو، ہے نا، کوئی بھی شگون سب کے سب اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ بھی صحت کی قسموں میں سے۔ کیونکہ آپ کو فیصلہ کرنے سے روک رہے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنے سے کیا کر رہے ہیں، یہ روک رہے ہیں۔ جس طرح جادو انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، ایسے یہ چیزیں کیا کر رہی ہیں، آپ کو کنٹرول میں کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں سے، ہے نا۔ چاہے وہ
क्या बोलते हैं परिंदों को उड़ा के फाड़ लेना हो, तीर को निकाल करके फाड़ लेना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं तोतों का काट निकाल करके फाड़ लेना हो, चाहे तो फाड़ लो, चाहे किसी मौलवी के पास जाकर के फाड़ लेना हो, कोई भी तरीका फाड़ लेने का हो, हर किस्म के फाल वो आपको आपके जहन को अपने अंडर में कर रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल ने कहा ये भी सेहत की किस्म है। आप रम्माल के पास जफ़ार के पास गए हैं, आप उससे मुस्तकबिल के बारे में पूछ रहे हैं, काम करने के ना करने के बारे में पूछ रहे हैं, खैर और शर के बारे में पूछ रहे हैं, आपको रोक दे रहा है, चंद लकीरें खींच करके बता दे रहा है नहीं 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 आपके लिए मुनासिब नहीं, आप घर चले जाइए, नहीं नहीं आप जाइए, आज तो आपका बहुत शुभ दिन है, आप जाओ काम हो जाएगा आपका, जो आप चले जा रहे हैं, भले नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, उसने उसकी अपनी फीस हुई, काम चला है ना, वो लेके निकल गया वो। अरे ये मालूम होना चाहिए हमको, ये फाल निकालने वाले ये बेचारे जो है रम्माल और जफ़ार है ना, ये सारे लोग कहाँ बैठे रहते हैं, फुटपाथ पे बेचारे। ये इतनी बड़ी तकदीर बताने वाले होते हैं जिनको अपनी तकदीर का पता नहीं है कि तोता काट लेकर क्या है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। वो लोगों का मुस्तकबिल, और लोग क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके क्या कर रहे हैं, अंधविश्वास है ना पढ़ करके क्या कर रहे हैं, उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं और अपने दिमाग को उनके हवाले कर दे रहे हैं, अपने कामों को उनके हवाले कर दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ये भी जादू की किस्म है। आप देखें किस तरीके से जादू के काम हमारे अंदर होते रहते हैं, हालांकि वो मुकम्मल सहर हम उसको नहीं बोल सकते, लेकिन नौ मिनट सहर है, वो जादू की एक शक्ल है, किस्म है। जादू में जिस तरीके से लोगों के माइंड को कंट्रोल किया जाता है, वैसे ये काम भी क्या करते हैं, माइंड को कंट्रोल करते हैं, इंसान के एतकाद को कमजोर करते हैं, इंसान के अकीदे को क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। इसी ये इल्म कहते हैं, जफर वाला जो इल्म है, ये आजकल इल्म रमल कहलाता है। हसन बसरी कहते हैं शैतानी चीखो पुकार और आहो बका भी अलजिब्त है। शैतानी चीखो पुकार कहाँ होती है, शैतानी आहो बका कहाँ होती है, ये उमूमन जो है आप देखेंगे उन जगहों पर होती है जहां इज्तिमाई ये काम किया जाता है। आप दरगाहों पर, मंदिरों में, है ना, स्थानों पर आप जाकर के देखें, एक पंडित है, एक मुल्ला है, क्या कर रहा है बेचारा, वो एक साथ तब मारता है सब पर। लोग क्या करते हैं, वो झूमना, चीखना, चिल्लाना चालू कर देते हैं। ये शैतानी चीख पुकार है, शैतानी आहो पुकार, ये भी अलजिब्त। हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं ये भी अलजिब्त है। इसमें भी शैतान क्या करता है, आकर के मदद करता है, लोगों के हालात इस तरीके तब्दील करता है। या ये कि क्या बोलते हैं, बसा औकात अगर शैतानी आमाल इसके अंदर नहीं होते हैं तो इसके अंदर कुछ केमिकली मामलात होते हैं, जिस तरीके से लोगों के जहन को क्या बोलते हैं डाइवर्ट किया जाता है और उसको सुंघाने के बाद, उसको लगाने के बाद उनको जो है कि उनके दिमाग को उनके माउफ कर दिया जाता है कुछ देर के लिए, और वो क्या करते हैं, झूमना शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, डांस करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह उनके मिजाज में आए, है ना। तो आप जानते होंगे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी तंजीम बनी है जो दलितों ने बनाई है ना, क्या है, अंधश्रद्धा निर्मूलन, कुछ इस तरह नाम उसका रखा है। वो उस तंजीम ने बाकायदा दावा किया है तुम्हारे जितने ही क्या बोलते हैं अंधश्रद्धा के काम होते हैं हम उसका पर्दाफाश करेंगे। उन लोगों ने कई चीजें इस तरह लोगों के सामने लाई है कि लोग एक आदमी का मंत्र मानने के बाद सब जो है क्या बोलते हैं झूमने लगते हैं, सब लौटने लगते हैं, सब नाचने लगते हैं। तो उनको उससे पहले कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई चीजें उनको सुंघाई जाती है, कोई ना कोई पर माथे पर नाक के पास लगाई जाती है, जिस तरीके से वो काम करते हैं। तो इस तरीके से भी असरात होते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा अगर ये शैतानी मामला से किया जाता है, चीज को पुकार होती है, ये भी अलजिब्त की किस्म है। ये भी किसकी किस्म है, अलजिब्त की। इज्तिमाई तौर पर लोगों के ज़हन को क्या कर देना, माउफ कर देना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इक़्तबसा शोबतम मिनन नुजूम, जिसने नुजूम का कोई शोबा लिया। इल्म नुजूम क्या है, सितारों के असरात को दुनिया के हालात पर असर अंदाज बतलाना। ये सितारे क्या है, फला सितारा जाहिर हुआ है, फला सितारा डूब रहा है, फला सितारा जो है वो इस कंडीशन में है, क्या होगा, बारिश ज्यादा होगी, तूफान ज्यादा आएंगे, आंधियां ज्यादा आएंगी, है ना, ये जो मुल्क का बादशाह है वो तब्दील हो जाएगा, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग जाएंगे। ये सब दुनिया भर के हालात, ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं जो इंतहाई खोखले दावे होते हैं। 1-8% हो सकता है शैतानी असरात की वजह से,
یا شیطانی خبروں کی وجہ سے باتیں صحیح ہو جائیں. لیکن آپ کو معلوم ہے علم نجوم میں شیاطین لا کر کے نجومیوں کو خبر دیتے ہیں, کاہنوں کو خبر دیتے ہیں. یہ صورت میں ہوتا کیا ہے کہ یہ خبر دینے والے ایک بات اگر ان کا شیطان اعلیٰ ان کا سنا رہتا ہے تو یہ لوگ لا کر کے 100 جھوٹ اس کے اندر کیا کرتے ہیں, ملاتے ہیں. لوگ 99 کو بھول جاتے ہیں اور ایک سچ کو کیا کرتے ہیں, اس کو یاد رکھتے ہیں. ارے فلاں نے پیشین گوئی کی تھی, اس کی پیشین گوئی کیا ہوئی, ثابت ہوئی, ہے نا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ علم نجوم شیاطین سے تعاون ہے. شیاطین سے کیا ہے؟ جس طرح علم سحر کے اندر کس سے تعاون لیا جاتا ہے؟ شیطان سے. سحر کے اندر شیطان سے تعاون لیا جاتا ہے. ایسے علم نجوم کے اندر کس سے لیا جاتا ہے؟ شیطانی تعاون. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من اقتبس شعبۃ من النجوم, جس نے علم نجوم کا کوئی بھی شعبہ, کوئی بھی برانچ سیکھی یا لی. اقتباس لے لینا. جس نے علم نجوم کی بہت سی برانچیں, جس نے علم نجوم کی کوئی بھی برانچ لے لی. ایک نجومی کے بارے میں آتا ہے, اس نے کسی کے بارے میں بتایا تمہارا جوڑا اس بچی کے ساتھ صحیح نہیں رہے گا. بھائی بڑے غیب داں ہو تو بتاؤ, بھوکمپ آتا ہے, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, آپ پہلے بولے ہم صرف جو ہے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں, زمین کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کرتے, ہم نہیں بتاتے. اس کا مطلب کہ علم نجوم کے دوسرے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں بتاتے ہیں, اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں. اس میں بھی برانچز ہیں, اس میں بھی کیا ہے, برانچز ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جس نے کوئی بھی ایک برانچ علم نجوم کی لی, ایک برانچ کوئی بھی علم نجوم کی لی, اس نے اسی قدر جادو سیکھا. فقط اقتبس شعبۃ من السحر, اس نے جادو کا ایک شعبہ سیکھ لیا. ایک برانچ ہے یہ علم نجوم کی, کوئی بھی برانچ آپ لے رہے ہیں, وہ جادو کی ایک برانچ کیا کر رہے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں. زیادہ ما زاد, جتنی زیادہ برانچیں سیکھے گا اتنے زیادہ کیا سیکھے گا, سحر سیکھتا جائے گا. یا جتنا زیادہ اس میں گھسے گا اتنا زیادہ گناہوں کو اپنے اوپر لاتا جائے گا. دونوں ترجمہ لوگوں نے کیا ہے. ایک برانچ سیکھا ہے سحر کا, ایک کیا بولتے ہیں کہ ایک برانچ اتنی سیکھی جادو کی, ایک برانچ وہ سیکھ چکا ہے. اگر زیادہ سیکھتا ہے علم نجوم کی, ہر شعبے کو لیتا ہے, تو اتنے زیادہ علم سحر کو کیا کر رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے. یہ روایت بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ روایت ابو داؤد کی کتاب الطب میں اور بابن فی النجوم کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے. ابن ماجہ کی بھی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر. آج ہمارے یہاں اس طریقے سے جادو کرتے ہیں لوگ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ دعا پڑھ کر کے پھونکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھے ہوں گے آج کل خواتین بھی مرد بھی ہے نا, ہاتھوں میں دھاگے باندھے, لیکن دھاگوں میں گانٹ ہے, پورا دھاگا گانٹ والا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ گنڈا بنانا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ گنڈا. کالے دھاگے کو ڈبل کر کے اس کی گانٹ مارتے آتے ہیں. اب وہ کیا پڑھتے ہیں وہ جانے, گانٹ مارنے والے. کوئی بولا میں قرآنی آیت پڑھ کے دم مارتا ہوں ہر گانٹ پر. ارے اتنا بڑا کوئی تو فالتو نہیں آپ کے لیے, ہے نا. وہ گانٹیں گھروں میں مروائی جاتی ہیں اور لا کر کے دکانوں پہ بیچی جاتی ہیں. مولوی پہنا دیا, کوئی پنڈت پہنا دیا, کیا پہنے بولے گنڈا پہنے. کیا گنڈا کیا ہے بولے؟ اب مولوی ہے تو بول سکتا ہے بھائی میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس کے اوپر, ہے نا. لیکن اگر کوئی پنڈت پڑھا تو کیا بولیں گے؟ منتر پڑھے اس کے اوپر, ہے نا. وہ منتر پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ غیر اللہ سے استعانت مانگا ہوگا, طلب کیا ہوگا. یا ہمارے یہاں جو شرکیہ معاملات میں پڑے ہوئے مولوی لوگ ہیں, ہے نا, وہ تو ہاروت ماروت کو بھی پوچھتے ہیں, جو جادو لے کر کے اتارے گئے تھے امتحان آزمائش کے لیے. بات گزری اس سے پہلے درس میں. وہ ان کو بھی پکارتے ہیں, جبریل, اسرافیل, میکائیل, اسرائیل سب کو پکارتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی ہے جن کو پکارتے رہتے ہیں, ہے نا. غیر اللہ کے بہت سے آستار ہیں جن کو کیا کرتے ہیں, ان سے وہ کیا بولتے ہیں, وہ تعاون طلب کرتے رہتے, استعانت کرتے رہتے ہیں. اب وہ گنڈا ہے کیا؟ اللہ نے سورہ فلق کے اندر قل اعوذ برب الفلق, اے نبی آپ کہہ دیجئے میں رب فلق کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں, صبح کے رب کی پناہ.
اس کے بعد کیا ہے؟ من شر ما خلق، ان ساری چیزوں کے برائی سے جو اللہ نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، اور غاسق ڈوبنے والے ستارے کی برائی سے جب کیا کرے وہ ڈوبے. ومن شر النفاثات فی العقد، عقدتن کی جمع ہے، عربی لفظ آتا، عربی اردو بولتے ہیں. عقدہ ابھی تک کھلا نہیں، یعنی گرا کھلی نہیں، ابھی تک معاملہ حل نہیں ہوا ہے نا، اسی کی جمع عقد آتی ہے عربی زبان میں. گرہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تو آپ کے بال کو لیا گیا، جو کنگھی سے آپ کا بال نکلتا تھا، اور اس بال کو گرے مار مار کر کے اس پر کیا کیا گیا تھا؟ جادو کیا گیا تھا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جادو کا ایک طریقہ ہے گرا مارنا. یہ حل المشکلات نہیں ہے، یہ مشکلات دینے کا طریقہ ہے. جادو کے ذریعے اللہ نے خصوصیت سے تذکرہ کیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے. کس کے اندر؟ فی العقد، گرہوں کے اندر، یعنی گنڈے بنانے والوں کے شر سے. گنڈے بنانے والوں کے شر سے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من عقد عقدۃ، جس نے کوئی گرے بنائی، ثم نفث فیہا، پھر وہ اس کے اندر پھونک رہا ہے ہر گرے پر چھو منتر. کہتے ہیں چاہے آپ پرانی آیات بھی پڑھ کر کے دم کریں گے تبھی بھی وہ اسی میں شامل ہوگا، کیونکہ طریقہ کس کا ہے؟ ساحرین کا طریقہ ہے، جادوگروں کا طریقہ ہے. اللہ نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کیا کہا؟ ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا، پھر اس نے ان گروہوں میں کیا کیا؟ پھونکا، دم کیا. فَقَدْ سَحَرَا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس نے جادو کیا. یہ طریقہ اسلامی علاج کا نہیں ہے، یہ غیر شرعی علاج کا ہے، کفار کے علاج کا طریقہ ہے، جادوگروں کے علاج کا طریقہ ہے. اسلام ڈائریکٹ دعائیں پڑھ کر کے انسان پر دم کرنے کا حکم دیتا ہے. یا بعض لوگ جو جواز کا حکم دیتے ہیں کہ آپ کسی پانی وغیرہ پر دم کر دے دیں، لیکن صحیح ہے کہ ڈائریکٹ مریض پر کیا کیا جائے؟ دم کیا جائے. اور اس سے بہتر ہے کہ مریض اپنے اوپر خود دم کرے. مریض اپنے اوپر کیا کرے؟ معوذات کو پڑھ کر کے، دعاؤں کو پڑھ کر کے خود دم کرے، کہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی آدمی گروہوں پر دم کر رہا ہے، گروہوں پر کیا بولتے پھونک مار رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں فقد سحرا، ایسا آدمی یقیناً جادو کر رہا ہے. یقیناً کیا کر رہا ہے؟ جادو کر رہا ہے. ومن سحرا فقد اشرکا، اور جو جادو کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے. جادوگر کیا ہے؟ مشرک ہے، کہیں نہ کہیں تعاون دے رہا ہے کس کا؟ غیر اللہ کا. ومن تعلق شیئا اکل الیہ، اور جو کوئی چیز ٹانگ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی دم کر رہا ہے، کوئی گرے بنا رہا ہے، کوئی اس پر پھونک رہا ہے، کوئی اس کو ٹانگ رہا ہے، کوئی اس کو باندھ رہا ہے. باندھنے والے بھی ہیں. اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بریء ذمہ نہیں، نہیں مولوی صاحب نے دیا، ہم کو کیا دقت ہے نا، وہ جانے ان کا گناہ ان کے سر ہے نا. نہیں، ٹانگنے والوں کو بھی گناہ ملے گا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ومن تعلق شیئا اکل الیہ، جس نے کوئی چیز ٹانگی وہ اس کے سپرد کر دی جائے گی قیامت کے دن، یا یہ کہ اس کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا. اب تمہارا بھروسہ اللہ پر نہیں رہا، تمہارا توکل اور اعتماد اللہ سے ختم ہو گیا ہے. تم جانو تمہارا کام جانے. گویا ایسوں کو اللہ کی مدد نہیں پہنچتی ہے، ایسوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من عقد عقدۃ، جس نے کوئی بھی گرے لگائی، ثم نفث فیہا، پھر اس گرے میں اس نے کیا کیا؟ پھونک مارا. فقد سحرا، اس نے کیا کیا؟ جادو کیا. ومن سحرا فقد اشرک، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. ومن تعلق شیئا، اور جس نے لٹکایا کچھ بھی، قد اکل الیہ، اس کے وہ سپرد کیا جائے گا. اکل الیہ، اس کے کیا کیا جائے گا؟ وہ سپرد کیا جائے گا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا. اللہ کا تعاون ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہے گا. یہ روایت کہتے ہیں کہ سندن ضعیف ہے نا، لیکن امام نسائی رحمہ اللہ نے تحریم الدم کے اندر باب الحکم فی السحرہ میں اس کو روایت کیا ہے. اور علامہ جو ہے علامہ الماری رحمہ اللہ نے
ضعیف الجامع میں کیا کیا اس کو ضعیف کا ہے نا, روایت کا حکم ضعیف کا ہے, سندن ضعیف روایت ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح روایتوں سے ہمارے یہاں ثابت ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ نفس کا معاملہ جو ہے, جس نے کسی چیز میں پھونکا, اللہ رسول کیا کہ سائر کیا اس میں, وہ چیز غیر مسلموں کا طریقہ ہے, جادوگروں کا طریقہ ہے, وہ بات واضح ہے. من سہارا فقط اشرک, یہ بات گزر چکی ہے صحیح, اس سے جو ہے ساحرین کیا ہے, مشرک ہے, ساحرین کافر ہیں, ساحرین کیا ہے وہ واجب القتل ہے, واجب القتل ہے, اور وہ بات واضح ہو چکی دلیلوں سے. اسی لیے تعلق شیئا وکل الیہ من تعلق تمیمۃ فقط اشرک, من تعلق شیئا وکل الیہ, یہ روایت ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی کیا ہے صحیح روایت گزر چکی ہے. تو یہاں پر ضعیف روایت لا کر کے کیا بولتے ہیں شیخ الاسلام نے اس لیے ذکر کی ہے کہ صحیح روایتیں اس کی تائید کرتی ہیں, اس کے ایک ٹکڑے کی کیا کرتی ہیں صحیح روایتیں تائید کرتی ہیں. ایسی ضعیف روایتیں جس کے ہر ٹکڑے کی تائید صحیح روایتوں سے ہو رہی ہو, ان سے استدلال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا هل انبئکم ما العدو, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو کاٹ کھانے والی ہے. ازایازوں میں ہوتا ہے کتے کا کاٹ لینا, کاٹ کھانے والی چیز. کاٹ کھانے والی چیز کیا, ہمیں ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا شاید کسی ڈینجر جانور کے بارے میں اللہ کے رسول بتائیں گے, اس سے زیادہ ڈینجر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے. کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو کاٹ کھانے والی چیز ہے. ہی النمیمۃ, یہ چغل خوری ہے. چغل خوری اتنی بری طریقے سے معاشرے کو کاٹ کھاتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا دشمن بن جاتا ہے. اتنا اگر وہ حقیقت میں دانت کاٹ لے, بوٹی نکالنے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف کس سے ہوتی ہے, اس کی سنی ہوئی باتوں سے ہوتی ہے, حالانکہ وہ کہا ہوا نہیں ہوتا بیچارہ, اس نے کوئی بات نہیں کہی ہوتی. کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا, الازا کا ازہو, یہ کاٹ کھانے والی چیز ہے, معاشرے کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. نمیمہ, حمازم مشائم بنمیم, اللہ کے رسول نے قرآن میں مذمت کی ہے نا, تیزی سے چلنے والا اور چغل خوری کرنے والا چغل خور, اور چغل خور کی سزا حدیث نے کیا بتلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے, کہا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور دونوں کسی بڑے معاملے میں عذاب نہیں دیے جا رہے, بظاہر معاملہ چھوٹا سا ہے. اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ, یا بعض لا یستنزع من بولہ, ان میں سے ایک ایسا تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. پیشاب کر رہا, کوئی پرواہ نہیں کہاں پڑ رہا ہے, کپڑے پر, پینٹ پر, کیا بولتے ہیں ٹانگوں پر, ہے نا, کہاں جا رہا ہے, یا پیشاب کرنے کے بعد کیسے بھی چند منکیاں نکل گیا, نہ استنجا, نہ اس کو سکھانا, نہ اس کو صاف کرنا, کوئی غرض اس کو نہیں تھی. اس کو اللہ قبر میں عذاب دے رہا ہے. اور دوسرا کون تھا, وہ اما الاخر, دوسرا آدمی جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے کون ہے, فکان یمشی بالنمیمہ, لوگوں میں چغل خوری کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول نے اس بیماری کو کیا کہا, العز کہا, کاٹ کھانے والا معاملہ جو. قال النمیمہ, یہ کیا ہے, چغل خوری ہے. القالۃ بین الناس, لوگوں میں باتیں لگانا, لوگوں میں کیا لگانا, باتیں لگا دینا. کس کے لیے, لڑائی کے لیے, نیک مقصد کے لیے نہیں. ایک آدمی جس سے دوسرے کی بنتی نہیں ہے, چغل خور اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اب وہ کوئی آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے, جس سے جمتی نہیں اس کی تعریف کر رہا ہے. نہیں نہیں بھائی, کچھ بھی ہو, اصولی آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, اس بات کو چغل خور نہیں پہنچائے گا, کیونکہ پہنچا دے گا تو دوستی ہو جائے گی. ارے بھائی تو سوچے گا یار میرے پیٹ پیچھے بیچارہ تعریف کرتا ہے نا, کتنے صاف دل کا انسان ہے وہ, ہے نا, کوئی پوائنٹ پائے گا یا کوئی پوائنٹ اپنی طرف سے نکالے گا, لا کر کے اس میں نمک مرچ لگا کے پہنچائے گا, تاکہ دونوں میں اور دوری اور گیپ اور دراڑ بڑھ جائے. اس طریقے سے ہمارے کتنے گھر تباہ ہوتے ہیں, کتنے شخصیات میں دوریاں ہوتی ہیں, کتنے معاملات میں خرابیاں آتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے میرے بھائیوں, اس کا علاج یہ ہے کہ ان چغل خوروں کو ذلیل کیا جائے.
چغل خوروں کو کیا کیا جائے؟ ذلیل کیا جائے. پہلا اسٹیپ، اگر آپ یہ کرنے لگیں گے معاشرے سے چغل خوری ختم ہو جائے گی اور یہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے. ذلیل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی کسی کی خبر لا کر کے دے رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے بھائی دیکھو میری بہن سنو، اس کو بتانا نہیں کہ میں نے بتایا ہے. آپ کہیں آپ 2 منٹ رکیے، میں اس کو فون کر کے ابھی بلا رہی ہوں، بھلے میری نہیں جمتی، ابھی بلا رہی ہوں کہ آپ کے تعلق سے بہت ڈینجر خبر آئی اور اس کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ بات مجھے پہنچائی. دیکھیے دوبارہ وہ آدمی کبھی بھی آپ کے پاس خبر لے کر کے نہیں آئے گا. اور یہ علاج ہے، یہ علاج ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے، معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے. یہ پہلا علاج ہے. اگر اس کا دم نہیں ہے آپ کے پاس تو دوسرا علاج کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نمام ایک ایسا آدمی ہے جو اللہ کے ہاں معذب ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، مرنے کے بعد بھی برزخی زندگی میں اللہ اس کو سزا دے رہا ہے. دنیا میں بھی قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو کاٹ کھانے والی بات بتلایا ہے. بھلا وہ اپنے قول میں سچا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بات لے کر کے آ رہا ہے تو آپ اس کو اتنا تو بول سکتے ہیں بھائی صاحب اگر میں بھائی سے پوچھ لوں تو آپ کی بات 100% صحیح نکلے گی، ٹھیک آپ میرے سامنے نہ رہیں. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہاں بولا ہے کوئی بات نہیں بھائی ٹھیک آپ جائیے اپنا کام کیجیے. آپ اس کی بات پر یقین نہ کریں. بہت سے شر و فساد کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اصل میں ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے خرابی ہے کہ ایسے لوگ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ ہمارے نزدیک معتبر کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ معتبر. ارے بھائی میرا خیر خواہ ہے، میرے دشمن کی خبریں مجھے پہنچاتا ہے، حالانکہ دشمن کی کام کی خبریں آپ کو نہیں پہنچائے گا، ایسی خبریں پہنچائے گا جو گیپ کو مزید کیا کرے گا؟ گیپ میں تبدیل کر دے گا، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا میں تو وہ یہ بھی ایک جادو ہے. سحر کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ چغل خوروں پر یقین کرنے لگے، چغل خوروں کی بات کو جو ہے سننے لگے، ہے نا، اور ان کی باتوں کو جو ہے حق ماننے لگے. یہ بھی کیا ہے؟ سحر کی جادو کی ایک قسم ہے. آپ کے پاس آپ کے جو ہے کیا بولتے ہیں جس سے انبن ہے، جس سے نہیں جم رہی ہے، اس کی خبر آ رہی ہے، آپ آنکھ بند کر کے وشواس کر کے آپ بیٹھ گئے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ معاملہ آپ کا مزید خراب ہو رہا ہے. عقل کا استعمال کیجئے، دانش کا استعمال کیجئے. اپنی اخوت کو توڑنے سے پہلے ایسے لوگوں کو معاشرے میں پہچان کر کے رکھیے کہ یہ لوگ بھلائی کے لیے باتیں نہیں پہنچاتے، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے جس طرح جادوگر کا مقصد ہوتا ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں دوری کرانا. ایسے چغل خور کا مقصد ہوتا ہے میاں بیوی میں دوری کرانا، ماں بیٹے میں دوری کرانا، بیوی شوہر میں دوری کرانا، بھائی بھائی میں دوری کرانا، دوست میں دوری کرانا. یہی طریقہ چلتے آ رہا ہے. جیسے جادوگر کی صفت ہے، جادوگر کا مقصد ہے، وہی مقصد یہاں کس کا ہوتا ہے؟ یہ بھی جادو کی ایک شکل ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی کیا جادو کی ایک شکل ہے. یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہے، ان من البیان لسحرا، بعض باتیں بھی جادو ہوتی ہیں. بعض باتیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ جادو ہوتی ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری میں کتاب النکاح میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ، ہے نا، کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، بعض بیان کیا ہوتے ہیں؟ جادو ہوتے ہیں، اور بعض شعر حکمت ہوتے ہیں. حالانکہ شعرا کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ شعرا کون ہے؟ ان کی پیروی کون کرتے ہیں؟ بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، ہے نا. جیسے ہی بعض بیان کیا ہوتے ہیں؟ جادو ہوتے ہیں. اب علماء ہمارے یہاں اسلاف ہمارے اس حدیث شریف کی تشریح میں 2 مسلک ان کا ہے. کیا یہ مذمت کے لیے ہے یا یہ مدحت کے لیے، تعریف کے لیے؟
کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے اچھائی کلام کی اچھائی کو دیکھ کر کے آپ نے ان کی تعریف کی کہ ان من البیان لسحرا، ہے نا، بعض بیان جادو ہوتے. جادو مطلب کہ جادو کیسا اثر کرتے ہیں، اثر یعنی وہ پر اثر ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر چھا جاتے ہیں، ان کے دماغ پر چھا جاتے ہیں، ہے نا. لیکن اکثر لوگوں نے کہا کہ مذمت ہے. اکثر اسلاف کیا کہتے ہیں، کیونکہ سحر کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، سحر کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی باطل کو حق ثابت کرنے لگے اپنے کلام سے، یہ کہا جائے گا کہ ان من البیان لسحرا. کوئی آدمی شر کو خیر بتلانے لگے اپنی زبان سے، کوئی آدمی ایک برائی کو اچھائی بتلانے لگے اپنی زبان سے، اور لوگ اس کی اچھائی کے کیا ہو جائے، قائل ہو جائے. غالب اپنے ایک شعر میں کہتا ہے نا، جس کو اللہ کا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، حالانکہ حکمت نہیں ہے. کیا کہتا ہے، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو. واہ 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 واہ، کیا شعر ہے. کیا کر رہا ہے، کیا مسجد اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ عام حالت میں جائز نہیں ہے نا. مطلب کیا کہ جہاں پر خدا نہ ہو، جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تم کہاں سے جا سکتے، دنیا سے نکل سکتے ہو، ہے نا. تو جواز کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کی ضلالت ہے، اس کی گمراہی ہے. جو کیا کر رہا ہے، ایک باطل کے لیے دلیل دے رہا ہے، ایک باطل کے لیے باطل دلیل دے رہا ہے، جھوٹی دلیل دے رہا ہے. تو ایسے لوگ کیا ہیں، یہ ان کے بیان کیا ہوتے ہیں، یہ جادو ہوتے ہیں. جو شرک کو کیا بتانے لگے، توحید بتانے لگے، جو بدعات کو سنت بتانے لگے، جو غیر اخلاقی چیزوں کو اخلاقی بتانے لگے، جو گناہوں کو اچھی چیزیں بتانے لگے، ان کو نیکیاں بتانے لگے. ایسے بیان اگر ہمارے سامنے آئے، بہت سے بیان باز ٹہل رہے ہیں، بڑی بڑی پگڑی والے، جب و دستار والے ایسے بیان دیتے ہیں جن کے بیان کیا ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں. پبلک چیخ اڑتی ہے، واہ 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 واہ، پیسے لٹاتی ہے نا. لیکن حقیقت میں کیا ہے، فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. ایسے جادوگروں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. یہ لوگ بھی جادوگر ہیں، ہے نا. بظاہر ہم کو بیٹھی گولی دے رہے، اندر پورا زہر بھرا ہوا ہے نا. ہم کو انجیکشن اور سلائن دے رہے ہیں، اور وہ سب کے سب کیا ہیں، وہ سلو پوائزن کی ہیں. ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلاتی ہے، بسا اوقات لوگوں کا بیان بھی جادو ہوتا ہے. جو ان نوعیتوں کا جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ذکر کیا ہے. یہاں پر چند مسائل ہیں، مسائل تقریباً آ چکے ہیں، لیکن ایک نظر سرسری نظر ہو جائے اور اسی پر بات کو ختم کر دیں گے. ایافا، پرندوں کو اڑا کر کے پھال لینا. ترق، کیا بولتے ہیں، ایافا میں خط کھینچنا. ترق جو ہے کیا بولتے ہیں، خط کھینچنا ہے نا. ایافا میں مطلب جو ہے کیا بولتے ہیں، بدشگونی لینا. اور تیرا، پرندوں کو اڑا کر کے پھال نکالنا. سب جادو کی قسم ہے. میں نے بتایا جادو قسم کیوں ہے نا، کس طرح یہ جادو کی قسم ہے. میں نے بتلایا اس لیے کہ یہ ہمارے اور ہمارے کام کے درمیان آڑے آ جاتی ہیں اور ان پر حاوی ہو جاتی ہیں. ان تینوں کی مکمل وضاحت اور تفصیل بھی سامنے ہمارے آ گئی. حدیث میں جو وضاحت پہ آ گئی کیا ہے، علم نجوم جادو ہی کی ایک قسم ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول کی حدیث آئی ہے نا کہ جس نے علم نجوم کا کوئی شعبہ لیا، اس نے کیا کیا، جادو کا ایک شعبہ لیا. گرے لگانا، پھونک مارنا بھی جادو ہی ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ بات گزر چکی ہے. اور قرآن آیت میں اللہ نے کیا کہا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. چغلی کرنا بھی جادو کی ایک شکل ہے. جس طرح جادو کیا کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان، محبوبوں کے درمیان، بیٹے بچے کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی یہ چغل خوری بھی کرتی ہے. چغل خور بھی وہی کام کرتا ہے نا. تو گویا چغل خوری بھی جادو کی ایک شکل ہے. گرچہ ہمیں دکھتا نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے. ہم آج تک جادو نہیں بولتے تھے، اب محسوس کر لیجئے کیا ہے، وہ جادو کی ایک شکل ہے. بعض لوگوں کا فصیح و بلیغ کلام بھی بعض اوقات جادو کا سا اثر کرتا ہے. وہ اگر اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے اور غلط کو صحیح کر رہا ہے تو اس کا کلام جادو کہلائے گا. اس کا کلام کیا کہلائے گا، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. اور یہ حدیث مذمت ہی کے لیے ہے میرے بھائیو، اس کے لیے مذمت کے لیے. بہت سے لوگ آتے ہیں، ورغلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اپنا الو سیدھا کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں
پھنس کر کے غلط کام کرتے ہیں, غلط کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے. کہ جادو کی وہ قسمیں ہیں جن کو ہم آج تک جادو نہیں سمجھتے تھے, لیکن یہ جادو کی اقسام ہیں. اور کیوں جادو کی اقسام ہیں, اس وضاحت کے ساتھ ہمارا درس آج مکمل ہوا ہے. رب عزت ہمیں حق بات کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے رب کریم, جو ہے دین پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.